اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلہ 10 جو ہے کتاب الاعتقاد میں ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے حوالے سے، اس میں ہم نے ابھی یہ بات بیان ہو گیا، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ، اللہ کو اللہ ہونے کے لیے ان 7 صفات، اللہ کو واجب الوجود ہونے کے لیے ان 7 صفات سے متصف ہونا لازم اور واجب ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ابھی میں نے اس میں بھی دیکھا تھا، اس میں بھی لایا اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ میں یہی 7 چیزیں ادھر بھی ذکر کیا۔ شاہ کتاب میں بھی ہم نے پڑھا ہے، وہاں بھی جو ہے یہ 7 صفات سے اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک واجب الوجود ذات ہونے کے لیے، ہاں جی، اس کے لیے ان صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، ایک ذات ہو پاور نہ ہو، ایک ذات ہو کسی وقت موت ممکن ہو، ایک ذات ہو واجب الوجود، ہاں جی، لیکن اس میں حیات علم نہ ہو، حالات سمع بصر سے محروم ہو یا محروم سمع بصر کسی وقت محروم ہو سکتا تو یہ واجب الوجود ذات نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ذات ہونے کے لیے ان 7 صفات کا اس میں پایا جانا واجب ہے، اور وہ ازل سے ہی ان تمام صفات سے متصف ہے، ابد تک متصف رہے گا، ہمیشہ سے متصف، ہمیشہ متصف ہے رہے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ان 7 صفات سے۔ تو اور ان پر اعتقاد رکھنا ہمارا واجب ہے، ہمیں واجب ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا ان اعتقاد اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی عظیم ذات ہے۔ ان چیزوں کا ہم اپنے دلوں میں اچھی طرح ان کے معنی مفہوم اور اس کی وسعت کو سمجھیں، اس پر مطالعہ کریں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، خارجی حقائق کی روشنی میں، تو بندہ مومن جو ہے وہ اس کی زندگی کل معصوم ہو جاتی ہے۔ معصوم تو نہیں ہوا، کل معصوم، پھر اس کے لیے گناہ کا راستہ سارا بند ہو جاتا ہے نا۔ انسان تھوڑا سا بھی شرم آیا تو ایک چھوٹے بچے کے سامنے بھی بہت سی غلطیاں نہیں کرتے ہیں، شرم کے مارے نہیں کرتے ہیں، کسی سے ڈر کے مارے نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، ہاں جی، لیکن اللہ ہے قادر مطلق ذات ہے، اس کی دست قدرت میں آپ کی سب کچھ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی موت ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کے غم ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی مرض ہے، آپ کی عزت ہے، ذلت ہے، سب کچھ اسے کے ہاتھ میں ہے، ہاں، اور وہ جب جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کل شیء قدیر بادشاہ ہے، فعال لما یرید ہے۔ تو اس پر اعتقاد ہمارا پختہ ہو جائیں تو پھر انسان کے لیے گناہ کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے ذات جو ہمیشہ انسان کے ساتھ جو ہے، انا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں پہ میں ساتھ ساتھ ہوں، یعلم ما فی الصدور، میں تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہوں، میں تمہارے تمام اعضاء و جوارح کی حرکات و سکانہ، یعلم عینۃ الخائن، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں، ہے نا۔ عام طور پہ پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، آپ 2-3 آدمی بازار جا رہے ہیں، ایک نے ٹیڑھی آنکھ کہیں ماری تو دوسروں کو کیا پتہ ہے اس نے کہاں دیکھا ہے، کس نیت سے دیکھا ہے، کیوں دیکھا، دوسروں کو کیا پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے، اس نے یہ کہا کیوں دیکھا، کس طرح دیکھا، کس مقصد سے دیکھا۔ تو ایسی ذات اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ ایمان پختہ ہو جائیں تو انسان کل معصوم ہو جاتی ہے، ہاں جی، یوں سمجھو معصوم قصبی کے مقام پہ پہنچ جاتی ہے، اور یقیناً پھر وہ اولیاء اللہ کے مقام پہ پہنچ جاتے۔ کل آپ نے انہوں نے پڑھا تھا شرح گلشن راز میں، ولی کی تعریف میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اس کو معرفت حاصل ہو، حسب ما امکن۔ تو معرفت یہی ہے، یہی صفات ثبوتیہ جو اللہ کو اس پر آپ کو یقین ہو جائے، ان کے معنی مفہوم کو سمجھ کر تو آپ ولی بن جائیں گے، آپ گناہ نہیں کر سکیں گے، اللہ کی فرائض میں کوتاہی نہیں کر سکیں گے، آپ خلاف شرع کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایسے عظیم حیثیت دیکھتے ہوئے میں کیسے غلطی کروں، ہاں جی، اور پھر اس کے مواخذے سے میں کیسے اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو یہ عقائد انتہائی اہم ہے، اس لیے عقائد مقدم ہونے کی وجہ یہی ہے۔ ذو کلام و ارادت، ان 7 صفات فرماتے ہیں، وہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالعلم، اس کے علمی وسعت کو بیان فرما رہے ہیں، احاط بکل شیء، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے احاط محیط ہے، چھایا ہوا ہے، بکل شیء، ہر چیز پر۔ میں نے آپ کو بتایا لفظ شیء کا مفہوم نہایت وسیع لفظ ہے،
ہاں جی، حتی کائنات کی ہر چیز اس کے اندر، اس مفہوم کے اندر آتا ہے، اس لفظ کے معنی کے اندر، مصداق کے اندر ہر چیز کو شے، آسمان بھی شے ہے، کرسی بھی شے ہے، ہاں سات آسمان زمین بھی شے، وما فیہن وما فوقہن وما تحتہن، سب شے کے مفہوم میں آ جاتے ہیں۔ فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، سب اس شے کے مفہوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَهُوَ بِالْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے احاطہ بِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن آیت بھی اللہ نے فرمایا احاطہ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، وسع كُلَّ شَيْءٍ علما، اس کے علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ قرآن پاک کی اور آیتوں میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے نا، یہ سب اسی احاطہ علمی کو بیان فرماتے ہیں۔ اور اسی شے میں چونکہ عرش کرسی علم فرماتے من العرش والکرسی، یہ ہاں جی، اور عرش کرسی پہ بھی اس کے علم چھایا ہوا ہے۔ اب عرش مراد کیا ہے؟ آپ لوگ تو اس میں تصوف کی کتابوں میں پڑھیں دیکھیں تو عرش کا جو ہے دو معنی زیادہ تر کیا ہے۔ ایک تو عرش کا ویسے عام لغت میں عرش تو بادشاہ لوگوں کے بیٹھنے کے تخت کو بولتے ہیں، ان کے بیٹھنے کے تازو، تو یہ ایک اقتدار سے کنایہ ہے بولا ہے، بعد نے کہا یہ اقتدار سے کنایہ بولا ہے، یعنی کائنات کے نظام کو چلانا عرش مراد۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات خلق فرمایا ثم استوى علی العرش، یعنی کہ اس نظام کو پھر چلانے کی طرف متوجہ ہوا، رخ فرمایا، بنایا، اب اس کو چلانا ہے۔ وہ ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کو ایک پوری کائنات کے نظام چلانے کے مفہوم میں بھی لیا ہے، لیکن احادیث امیر کبیر نے بھی زخرف میں بھی ذکر کیا ہے، دوسرے علماء نے بھی احادیث نقل کیا ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، ایک نہایت ہی عظیم عالم ہے۔ اس کو مثالوں سے یوں سمجھایا، فرماتے کرسی بھی ایک عالم ہے، عرش بھی ایک عالم ہے، اور یہ سات آسمان زمین بھی ایک عالم ہے۔ فرماتے ہیں سات آسمان زمین کو کرسی کے ساتھ مقایسہ کریں تو ایک بہت بڑے میدان میں، بہت وسیع میدان میں ایک انگوٹھی کا یہ نگینہ، اس نگینے کو اس وسیع میدان سے مقایسہ کریں تو یہ کتنا چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، تو یہ سات آسمان زمین کرسی کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے۔ پھر کرسی سمیت سات آسمان زمین کو عرش سے مقایسہ کریں تو پھر اسی نگینے کی مانند، عرش اتنا وسیع ہے، کرسی سمیت سات آسمان زمین نگینے کی مانند، اور وہ عرش اتنا وسیع، ہاں جی، وہ بھی ایک عالم ہے اور نہایت ہی وسیع عالم ہے۔ تو یہ معنی کرسی عرش سے یہ بھی ہے، دو معنی کیا، ایک تو اللہ کے اقتدار کو مراد لیا ہے، ایک تو کائنات کے نظام چلانا، یوں سمجھو کائنات کے اس مرکزی، پوری کائنات کے نظام چلانے کے اور مرکزی مقام کو، اس حیثیت کو، مقام کو عرش سے تعبیر کیا۔ ایک معنی یہ، ایک تو خود وہ بھی ایک عالم ہے اور نہایت عظیم، سات آسمان زمین کرسی کے اس کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنا وسیع۔ تو اس کے علم احاطہ بکم عرش والکرسی، کرسی کے بھی دو معنی کیا ہے، لیکن یہاں طالباً سیاست کے بارے میں کرسی سے مراد اللہ کا اقتدار ہے۔ کرسی بولتے ہیں نا میری کرسی مضبوط ہے، نہیں بولتے ہیں میری کرسی مضبوط ہے، ایک معنی کرسی کے معنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار کے معنی میں، ایک کرسی کے معنی بھی ایک عالم ہے، کرسی کے معنی بھی ایک ہے عالم ہے، کرسی بھی ایک عام کرسی کے معنی میں نہیں ہے، کرسی کا ایک معنی علم کے معنی میں بھی لکھا ہے، جیسے قرآن پاک میں جو ہے آیت الکرسی میں، ہاں جی، وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان زمین پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے۔ تو وہاں دونوں معنی کیا ہے، اس کا اللہ کا اقتدار جو ہے، اس کی حاکمیت زمین آسمان ہر چیز پر ہے، یہ معنی بھی کیا، اس کا علم زمین آسمان ہر چیز پر ہے، محیط ہے۔ کہتے ہیں اسی سے کہتے ہیں کاپی کو کراسہ بولتے ہیں، کاپی کو کہنے علم لکھنے کی جگہ، کراسہ علم لکھنے کی چیز، اور عربی زبان میں علماء کو کراسی بھی بولتے ہیں، بروزن کراچی، کراچی بھی بولتے ہیں علماء کو، جو اہل علم کے معنی میں۔ تو اس بعد نے کہا کرسی کے معنی علم الہی بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں کرسی جو ہے چونکہ احاطہ سے مربوط ہے علم کے معنی میں، اس لحاظ سے ایک عالم واضح ہوا، دونوں عرش و کرسی دونوں ایک عالم کی طرف اشارہ کیا سیاست کی عبارت میں۔ وَهُوَ بِالْعِلْمِ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْعَرْشِ، لے کر کرسی یہاں وہی عالم ہے، عرش جو نہایت عظیم ہے، اس کے بعد کرسی عظیم ہے، اس کے بعد سات آسمان زمین تیسرے درجے پر ہے۔ وَالسَّمَاوَاتِ السَّبْعُ، اور ساتوں آسمانوں پر اللہ کا علم محیط ہے، وَالْأَرْضِينَ، اور ساتوں زمینوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے،
وما فیہا اور جو کچھ ان میں ہے، ساتوں آسمان و زمین میں، عرش میں، کرسی میں ہے، ان سب پر بھی اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ آپ نے فرمایا لا یخفی علیہ شیء فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ کے علم احاطے سے مخفی نہیں، اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پوری نظام کو چلانا ہے۔ مخفی ہو تو پھر وہ کیسے چلائیں گے؟ کون کس حال میں پتہ نہ چلے تو اس کی مسائل کیسے حل کریں گے، ہے نا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اس پوری عظیم کائنات میں سے ایک جراثیمی مخلوق کا سے بھی اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے آپ کے جسم میں کیا جراثیم ہے، کون سی جراثیم کیا کر رہے ہیں، کون سی جراثیم آپ کو کینسر کی طرف لے جا رہے ہیں، فلاں بیماری کس بیماری، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ایک جراثیمی مخلوق جو آج کل مشینوں سے، جو کیمروں سے دیکھا جاتا ہے، وہ مخلوق اس سے بھی باریک مخلوق ہو تو وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کل آپ نے آج اس میں پڑھ لیا، زمین کے اندر کوئی ایک دانے نہیں جاتے مگر اللہ کو اس کا علم ہے، کسی درخت سے ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کو پتہ ہے فلاں درخت نمبر کا، فلاں شخص نمبر کا، فلاں پتا نمبر گرا ہے، پورا جو ہے اس کے پاس پتہ ہے۔ اس لمحے میں دنیا کے کون کون سے درختوں سے کون کون سے پتے گرا ہے، اس حد وسیع علم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فوق العرش وما فیہا، جو کچھ ان میں ہے وہ وما فوق العرش، اور عرش کے اوپر جو ہے لا شیء غیرہ، عرش کے اوپر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فوق العرش، عرش کے اوپر لا شیء غیرہ، اللہ کے اوپر کوئی، اللہ سے علاوہ کوئی نہیں عرش کے اوپر۔ اب یہ اللہ عرش کے اوپر فرمایا، فوق کا معنی لیا تو یہاں فرماتے علوا بشان، عرش کے اوپر سے مراد شان مرتبہ کے لحاظ سے یہ مراد ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، چونکہ اللہ کسی مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے نا، اللہ کسی مکان میں قید نہیں ہے، وہ کسی مکان کے محتاج نہیں ہے، مکان بھی اس کا مخلوق ہے، مکان بھی اللہ کا مخلوق ہے، لہذا فرمائے فوق العرش ہے، فوق العرش ہے لیکن لا شیء، اور فوق العرش کے اوپر جو ہے کوئی نہیں۔ وفوق العرش لا شیء غیر، یعنی سبحانہ وتعالیٰ علوا بشان لا بالمکان، وبالتر العرش نیز چیز غیر او سبحانہ، عرش اوپر، یہاں عرش اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عرش اوپر کوئی نہیں، لیکن یہ اوپر سے مراد جگہ کے لحاظ سے نہیں ہے، شان مرتبہ کے لحاظ سے۔ عرش نہایت عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ کے سامنے وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک امر کن فیکون سے خلق ہوا ہے، ایک امر کن فیکون سے اللہ اس کو خلق کر سکتے ہیں، امر کن فیکون اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا عرش سے اوپر یعنی شان و مرتبے کے لحاظ سے عرش بھی نہایت بلند و برتر ذات ہے۔ یہاں نجم الدین ثاقب نے بھی یہ ترجمہ وہ بالاتر عرش نیز چیز غیرت و سبحانہ ہو، اللہ بالاتر کے معنی میں یعنی مشان ہو، یہاں شاہ نے خود توضیح کیا علوا بشان، عرش بالاتر کے معنی میں فوق العرش سے مراد شان و مرتبہ کے لحاظ سے عرش نہایت عظیم ذات ہے، لا بالمکان، نہ کہ جگہ کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ کسی جگہ کے ساتھ قید نہیں ہے، وہ کسی جگہ کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز کا کسی بھی زاویے سے کسی بھی حال میں محتاج نہیں، اللہ سے بے محتاج ذات ہے۔ اس پوری کائنات میں سے کسی بھی چیز کا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی زاویے سے کسی بھی زمان میں حال میں وہ محتاج ہے، وہ بے نیاز مطلق ہے، وہ بے نیاز مطلق، سب اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد کے معنی ہے نا، اللہ بے نیاز مطلق، ولا نہایت اللہ، ولا نیز پایا نہیں فوق اجرا، لیکن اور فوق ولا نہایت اللہ کو معنی کہ فوق العرش کے لیے کوئی نہایت نہیں ہے، فوق العرش عرش کے اوپر، عرش کے اوپر، اور وہ پھر وہ کتنا ہے اس کا کوئی نہایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنا وسیع اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں انسانوں کی رسائی یہ پہلے آسمان تک، ابھی اس میں مکمل رسائی نہیں ہے، یعنی 7 آسمانوں میں سے دوسرا 6 آسمانوں میں کیا ہے، ابھی بشر کا وہاں کوئی تعلق ہے نہیں ہے، پھر عرش ہے ادھر کیا ہے کسی کو کیا پتہ بھائی جان۔
تو والا نہایت اللہ کی زمین عرش کی طرف بڑھتا ہے، عرش کے اوپر جو ہے عرش کے اوپر کوئی نیاز نہیں، یعنی عرش کے اوپر نیز پایا نہیں فوق اصلا، یعنی فوق سے مراد عرش، عرش کے اوپر جب بولا وہ اوپر کتنا ہے اور اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی یہ کائنات کی وسعت کو بیان کرے، اور وہ سے اللہ نے خلق کیا۔ وہاں بولا اللہ تعالیٰ کی ذات نور الانواری، ہاں جی وہ نور انوار، نور کی جو تعریف جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ظاہر لنفسی مظہر لغیری، نور کی تعریف ہے خود ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہے نا۔ ابھی چراغ آپ روشن کرتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں تو لائٹ خود بھی نظر آ رہا ہے اور کمرے میں جو چیزیں ان کو بھی ہمیں دکھا رہے ہیں، تو ظاہر لنفسی اپنے آپ کو خود بخود ظاہر ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور انوار، چونکہ اس اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آیا، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے نور سے یہ آسمان زمین منور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، ہاں جی، کائنات کا خالق بھی خود ہے، اور اس کے تمام رعنائیاں، تمام حسن و جمال، تمام کمالات اسی ذات ہیں اقدس کے ذریعے سے، تو وہ نور الانوار ہے، یعنی تمام اشیاء کی وجود اسی سے ہے۔ تمام اشیاء، انہوں نے ترجمہ لکھا نظم الدین ثاقب نے، کہتے ہیں یہ نور انوار جو فرمایا تعبیر اعظم، نور انوار کی تعبیر اس عبارت سے مراد فارسی میں بے ہستی میں نمایت، علماء سے نور انوار سے مراد ہستی یعنی وجود سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مقدس ہے ذات، ایسی ذات ہے اسی کے ذات سے ہر چیز کو روشنی ملی ہے، ہر چیز کو وجود ملے ہے، ہر چیز کو ظہور ملے ہے، سب اسی سے، اور اسی نور الانوار کو کہتے ہیں، اسی کو نور انوار کہتے ہیں، اسی کو فلاسفہ جو ہے وجوب وجود سے بھی تعبیر کیا، نور الانوار کو وجوب الوجود وہی واجب الوجود سے انہوں نے تعبیر کیا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ کا ذکر فرمایا، اس کے علم کا ذکر فرمایا، اس کے اس کائنات میں اس کے وسعت اور احاطے کو ذکر فرمایا۔ پھر فرماتے وَلَيْسَ لَهُ جِسْمٌ وَلَا كَثَافَةٌ وَلَا لَوْنٌ، اس کو اللہ تعالیٰ کے صفات سلبیہ بولتے ہیں۔ سلب آپ کو پتہ ہے نا، ایجاب اور سلب ہے نا، سلب یعنی کہ کسی چیز کا نہ ہونا، سلب چھیننا، نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ سے مراد کیا ہے؟ وہ صفات جو اللہ کو اللہ ہونے کے لحاظ سے اس میں نہیں ہونے چاہیے، کسی صورت میں اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نقص ہے، عیب ہے، خامی ہے، نقص عیب اور خامی، لہذا اس میں یہ چیزیں، یہ صفات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں صفات سلبیہ، سلب سے چھیننے سے معنی میں، نفی کرنے کے معنی میں صفات سلبیہ۔ تو ابھی آگے چند صفات آ رہے ہیں، ان کو صفات سلبیہ اس کی تھوڑا توضیح ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں